علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان نور الہدا اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں، خاص طور پر وہ تبدیلیاں جو مسلح افواج کی کمان کے نظام میں لائی گئی ہیں۔ یہ ترمیم اس وقت ملک میں سیاسی، عسکری اور عوامی سطح پر بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ایسے فیصلے شامل ہیں جو طاقت کے توازن اور قومی دفاع پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ پاکستان میں نافذ العمل آئین 1973 کا آئین ہے۔ اب تک اس میں 26 ترامیم ہو چکی ہیں، جبکہ 27ویں آئینی ترمیم زیر بحث ہے۔ اب رخ کرتے ہیں کچھ تاریخی پہلوؤں پر۔ مشترکہ افواج کی کمیٹی 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جسٹس حمود الرحمان کمیشن نے سفارش کی کہ تینوں افواج یعنی فوج، بحریہ اور فضائیہ کو مشترکہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اس کمیٹی کے کاموں میں شامل افواج کے درمیان رابطہ، مسائل کی نشاندہی اور حل ہیں۔ کمیٹی کے سربراہ کے پاس عملی کمانڈ کا اختیار نہیں۔ تینوں سروسز کے سربراہ اپنے اداروں میں مکمل خود مختار ہیں۔ آخری مرتبہ 1994 میں ایئر چیف مارشل فاروق فیروز خان کو سربراہ بنایا گیا۔ اس کے بعد ہر بار یہ عہدہ فوج کے افسران کے پاس رہا۔ آگے چلتے ہیں 27ویں ترمیم کی سب سے بڑی تبدیلی کی جانب۔ ترمیم کے مطابق 27 نومبر 2025 کو کمیٹی کے سربراہ کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کی بجائے ایک نیا عہدہ متعارف کرایا جائے گا، سربراہ دفاعی افواج۔ یہ قدم آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کے ذریعے ممکن ہوگا۔ یہاں پر سربراہ دفاعی افواج کے کردار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ فوج کا سربراہ ہی سربراہ دفاعی افواج ہوں گے۔ وہ بحریہ اور فضائیہ کی نگرانی بھی کریں گے، قومی اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ کی تقرری کریں گے اور حکومت افواج کے افسران کو اعلیٰ عہدے دے سکے گی۔ اعلیٰ عہدہ تاحیات ہوگا اور اسے صرف پارلیمان ختم کر سکے گی۔ ان سے رکھی جانے والی توقعات میں شامل ہے کہ فوج کا سربراہ زندگی بھر قومی معاملات میں اثر و رسوخ رکھیں گے، انہیں تاحیات مراعات اور اعلیٰ رتبہ حاصل ہوگا۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ سربراہ دفاعی افواج صرف فوج سے کیوں؟ پاکستان کی دفاعی پالیسی تاریخی طور پر زمینی رہی ہے۔ 1947 سے لے کر اب تک سب سے بڑے چیلنجز اکثر زمینی محاذوں پر آئے۔ دفاعی تجزیہ کار کرنل انعام رحیم کے مطابق زمینی افواج کا کردار سب سے اہم رہا، اس لیے یہ عہدہ فوج کے سربراہ کو دیا گیا۔ دنیا کے دیگر ممالک میں مثالیں، بھارت میں عام طور پر زمینی فوج کا سربراہ دفاعی افواج یا کمیٹی کا سربراہ بنتا ہے۔ برطانیہ میں بحریہ سربراہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور ایسے منصب بحریہ یا فضائیہ کے سربراہ کے پاس ہو سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز کے مطابق پاکستان میں بحریہ اور فضائیہ کے مقابلے میں فوج کی تاریخ اور عملی اہمیت زیادہ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی کہتے ہیں کہ جدید جنگوں میں فضائیہ میزائل سسٹمز اور جدید ٹیکنالوجی کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ صرف زمینی فوج کو عہدہ دینا طاقت کے توازن کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ عہدہ گردشی پالیسی کے تحت ہو۔ تجزیہ کار ماجد نظامی کے مطابق جدید جنگ میں فضائیہ اور بحریہ کی اہمیت بڑھ گئی، اس لیے عہدہ صرف فوج تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ آئیں چلتے ہیں سیاسی اور عوامی تنقید کی جانب۔ منیزہ جہانگیر پاکستان ہیومن رائٹ کمیشن کی ممبر کہتی ہیں، یہ اقدام فوج کی بالادستی بڑھانے اور سول حکومت کمزور کرنے کی علامت ہے۔ اس سے بحریہ اور فضائیہ میں بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں سربراہ دفاعی افواج کے اختیارات کے بارے میں۔ مکمل اختیارات ابھی واضح نہیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق سربراہ دفاعی افواج کے پاس فضائیہ اور بحریہ کی تعیناتی کے اختیار بھی ہوں گے۔ زیادہ تر دفاعی ماہرین کے مطابق دونوں سروسز اپنے انتظامی اور عملی معاملات خود چلائیں گی۔ سربراہ دفاعی افواج کا کردار رابطہ کاری اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی تک محدود رہے گا۔ تمام حقائق سامنے رکھ کر چلتے ہیں اور عوام کی رائے کی جانب بڑھتے ہیں۔ حمایت کرنے والوں کے مطابق تینوں افواج میں ہم آہنگی بڑھے گی، فیصلہ سازی واضح ہوگی، دفاعی کمان مضبوط اور شفاف ہوگی۔ اس کے برعکس مخالفت کرنے والوں کے مطابق طاقت ایک ہی ادارے کے پاس مرکوز ہو جائے گی، سول حکومت کا اثر و رسوخ کمزور ہوگا، فضائیہ اور بحریہ میں بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ چلتے ہیں ماہرین کی رائے کی جانب۔ احمد بلال محبوب جو کہ PILDAT کے بانی صدر ہیں، ان کا کہنا ہے پرانا کمیٹی کا عہدہ صرف علامتی تھا اور عملی طور پر افواج میں فیصلہ سازی میں مؤثر نہیں تھا۔ سربراہ دفاعی افواج زیادہ مؤثر ہوگا اور فوج کے سربراہ کو قانونی طور پر تمام افواج میں رابطہ کاری کا اختیار مل جائے گا۔ توسیع صرف ایک بار اور زیادہ سے زیادہ 5 سال کے لیے ہوگی تاکہ کسی ایک فرد کے ہاتھ میں طاقت ہمیشہ کے لیے مرکوز نہ ہو۔ ماہر قانون فیصل صدیقی کا کہنا ہے اعلیٰ عہدے کو آئینی تحفظ دینا دنیا میں کم مثال رکھتا ہے۔ پارلیمان کے ذریعے مواخذہ ممکن ہے جو اسے صدر کے برابر اہمیت دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اعلیٰ عہدہ تاحیات ہوتا ہے تو فوج کے سربراہ کو بار بار توسیع کیوں نہیں دی جا سکتی؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ نظام طاقت کو متوازن رکھنے اور قانونی دائرہ کار میں رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ مائیکل کوگل مین امریکی خارجہ پالیسی کے ماہر کہتے ہیں کہ پاکستان اب
आबाद मखलूत निज़ाम की जानिब बढ़ रहा है। सिविल और फौज के दरमियान ताकत का फ़र्क अब अपनी हद से ज़्यादा बढ़ गया है। इन्होंने तजवीज़ दी कि ताकत के तवाज़ुन के लिए शफाफियत और पार्लिमानी निगरानी ज़रूरी है। इन तमाम तज्ज़ियात से साबित होता है कि माहिरीन इत्तफ़ाक़ करते हैं कि ये तरमीम मौजूदा चैलेंजेस में अफ़वाज की राबताकारी और कमांड में बेहतरी ला सकती है, लेकिन अगर इस पर मुनासिब तवाज़ुन ना हो तो ताकत मरकूज़ होने के खदशात ज़्यादा हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए बस यही कहना चाहूँगी, 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के दिफाई ढांचे में एक अहम मोड़ है। अफ़वाज में राब्ता और नज़म बेहतर हो सकता है, फैसला साजी मज़ीद मजबूत होगी, मगर ताकत का मरकज़ एक ही तरफ मरकूज़ होने का खदशा भी मौजूद है। ये तब्दीलियाँ तभी मौसर रहेंगी जब तमाम इदारे इत्तेफाक, तवाज़ुन और शफाफियत के साथ आगे बढ़ें। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये देखना ज़रूरी है कि आया ये कदम कौमी दिफा को मजबूत करेगा या नए चैलेंजेस पैदा करेगा। आने वाले वक्त में मज़ीद मौज़ूआत पर तज्ज़िये के लिए हमारे साथ रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।